اب کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے رزق کے معاملے میں اور کمانے کے معاملے میں، وہ موٹے موٹے اصول اسلام کے کیا ہیں؟ نمبر 1، ایٹیٹیوڈ وائز سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس سے بچیں، یعنی متکبرانہ رویے سے بچیں، ہمبل رہیں۔ ہمبل انسان بہت اوپر جاتا ہے، اور جو ایسا انسان ہو جس میں آکڑ بہت ہو، جو ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھے اور اپنے ہی گن گاتا رہے، وہ اوپر نہیں آتا۔ یہ آپ کو بیسک بات پتہ ہے، رویے گراتے ہیں انسان کو۔ جو انسان کہتا ہے میں پھنے کھاؤں، میں ہی سب کچھ ہوں، وہ انسان فیڈ بیک نہیں لے سکتا، پہلی پرابلم، ٹھیک ہے؟ اسے کوئی کریکٹ کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے کریکٹ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ ہنسے گا وہ پیچھے جا کے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایگو بہت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ آبویس سی بات ہے کہ وہ اگر فیلئر اسے ہو جاتا ہے تو ڈپریشن میں بہت چلا جائے گا، کیونکہ وہ اوور کانفیڈنٹ تھا، تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس معاملے میں جو قرآن مجید ہمیں اصول دیتا ہے وہ توکل بیسڈ کانفیڈنس ہے، کہ بجائے کہ یہ کہنے کہ میں یوں، میں وہ، میں سیلف میڈ ہوں، میں نے یہ کیا، دیکھیں میں سے بچیں۔ اور میں آپ کو قرآن سے 2 کریکٹرز بتاتا ہوں۔ ایک قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ اس کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے؟ آن دی ادر ہینڈ قارون سے بھی امیر شخص حضرت سلیمان کے سامنے قارون کی ویلتھ کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان آپ کو پتہ ہے جنات ان کے انڈر، ہوائیں اور محل ان کا دیکھنے والا تھا۔ جب ملکہ سبا آئی تھی تو وہ حیران رہ گئی تھی وہ شیشے کا فلور دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے الفاظ کیا ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، کتنے متضاد رویے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میرا کیا کمال ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی بات ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور ملے گا۔ اور ایروگنٹ ہو جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے ایروگنس تو پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو اس کا خیال رکھیں، اللہ کی طرف ڈائریکٹ کیا کریں کامیابی کو، سجدہ شکر کیا کریں، اللہ کی طرف نسبت کریں اپنے سکسیس کی اور رزق کی انشاءاللہ تعالیٰ، یا کسی بھی پازیٹیو چیز کی، اس کو آپ ساتھ لے کر چلیں زندگی میں۔ دوسری چیز ٹو ٹیک کیئر آف از برن آؤٹ ورسز برکہ۔ دیکھیں زیادہ تر جو روٹینز ہیں ہماری وہ برن آؤٹ پر بیسڈ ہیں۔ اسلام انکریج کرتا ہے برکہ لائف سٹائل کی طرف آئیں، کیونکہ اسلام آپ کو تلقین کرتا ہے اپنا خیال رکھو، تم انسان ہو، اپنے دماغ کا خیال رکھو، اپنے دل کا خیال رکھو، اپنے جسموں کا خیال رکھو، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو۔ اس کی بہت تلقین کی گئی ہے دین میں۔ تو اب ظاہر ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، اکانومی ڈاؤن ہے، لوگ 3 جابز بھی کرتے ہیں انفارچونیٹلی، اور لوگ جو ہے وہ برن آؤٹ کراتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پلاننگ اچھی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، پلاننگ اچھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے چیزوں کو پکڑیں جن میں برکت ہے۔ مثال کے طور پہ تجارت میں برکت ہے، ٹھیک ہے؟ برکہ بیس لائف سٹائل ہے، کم ٹائم میں زیادہ پیسہ ہے تجارت میں، تو آپ کو پتہ ہے آبویس سی بات ہے۔ تھوڑا سا سمارٹ ہونے کی کوشش کریں، ابھی سے سیکھنا شروع کریں تجارت کے کچھ اصول۔ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، لوگ لٹرلی ایک کمرے سے کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں چیزیں رکھی ہیں، وہاں سے آن لائن بزنس چل رہا ہے، کروڑوں کا بزنس۔ بلکہ کچھ لوگوں کے پاس کمرہ بھی نہیں ہے، بس ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور کروڑوں کا بزنس چل رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس طرف بھی سوچنے کی کوشش کریں کہ برکت ہے کس چیز میں زیادہ۔ دوسری بات، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے نفع کا کام کرو گے اس میں برکت ہے۔ ایسی فیلڈ چوز کریں جس میں انسانیت کا نفع ہے، MBBS، لیکن نیت یہ کہ نفع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نقصان نہیں۔ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے آج کل اللہ معاف کرے ہاسپٹلز کا کیا حال ہے، نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی رول ہے کہ نفع والا کام چوز کرو گے برکت زیادہ ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف کی کیس سٹڈی آپ کے سامنے ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی نبی نے سعد بن معاذ بنائے تھے، سعد بن عبیدہ، ان میں سے کوئی ایک ہے۔ دونوں امیر تھے۔ دیکھیں نبی نے جو پیئرنگ کی تھی نا وہ بڑی سمارٹلی کی تھی، انصار اور مہاجرین کی جو مواخات ہیں، بھائی چارہ، اس میں پیئرز بنائے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کا پیئر انتہائی امیر انسان کے ساتھ تھا، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے، زیرو پہ تھے، وہ زیرو پہ مدینہ میں سب کچھ وہ چھوڑ آئے تھے، زیرو سے سٹارٹ کیا انہوں نے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بتائیے، میں آدھا گھر آپ کو دیتا ہوں، آدھی زمین آپ کے نام کرتا ہوں۔ یہاں تک اتنا جوش تھا، کہتے کہ میری 2 بیویاں ایک طلاق دے کے آپ سے شادی کرا دوں، یہ بس ان کا جوش تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس لیول پہ وہ چلے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ تھے غالباً۔ تو عبد الرحمن بن عوف مسکرائے، انہوں نے کہا کہ جسٹ شو می دا وے ٹو دا مارکیٹ، یعنی انہوں نے اتنی ڈگنیٹی دکھائی۔ انہوں نے کہا آپ نہ ایسا کریں، مجھے بس مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں۔ تو پھر سعد انہیں مارکیٹ لے کر گئے، انہوں نے سروے کیا
اور ظاہر ہے جو لوپ ہول انہیں نظر آیا ہوگا, بہت سمارٹ تھے عبد الرحمن بن عوف, تو انہوں نے پھر ڈیری پروڈکٹس سے کام شروع کیا. ڈیری پروڈکٹس, خالص دودھ, خالص جو ڈیری پروڈکٹس تھے وہ انہوں نے بیچنا شروع کیا. اور یہ اسکالرس کہتے ہیں نفع بخش کام ہے. کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے. آپ کوئی لوپ ہول معاشرے میں ڈھونڈیں گے جہاں پہ حلال چیز صحیح سے نہیں مل رہی یا نفع بخش چیز صحیح سے نہیں مل رہی, آپ اس پہ سوچنا شروع کریں گے, آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے ضرور برکت آئے گی. ہو ہی نہیں سکتا برکت نہ آئے. تو دیکھیں انہوں نے وہ سوچا, وہاں سے برکت آئی. اس کے بعد وہ ان کا نیکسٹ بزنس کیا تھا؟ ان کا نیکسٹ بزنس تھا اسپیئر پارٹس, گھوڑوں کے, اونٹوں کے, جیسے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں. انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ سیل کرنا شروع کی, جیسے ہارس سیڈل ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ اونٹ پر لگنے والا پورا ایک سامان ہوتا ہے, پھر وہ ہارس شو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ انہوں نے بیچنا شروع کیا اور اللہ نے بہت برکت دے دی. دیکھیں اب اس میں کس کا نفع ہے؟ جانوروں کا. جانور کے ہارس شو لگے گا, اس کے پاؤں کو کم نقصان ہوگا, اچھا آپ بیچیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جانور کی ایز کے لیے کوئی اچھی چیز ڈیزائن کر دیں گے, اس پہ بوجھ زیادہ نہ آئے. آپ دیکھیں وہ کس طرح کس اینگل سے جا رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف, اور اتنی برکت اللہ نے دے دی کہ انہوں نے اب تیسرا بزنس سٹارٹ کیا, وہ تھا رینٹ آ کار, رینٹ آ کیمل, رینٹ آ ہارس, ٹھیک ہے. انہوں نے رینٹ پہ دینا شروع کر دیا. وہ بھی انسانوں کے نفع کے لیے تھا. کیسے کہ اچھے رینٹ پہ دوں گا, لوگ بزنس کریں گے. کتنے لوگوں کو ویسے ہی دے دیتے تھے کہ جی میں نے لیٹ سے کوئی آتا تھا ریڑھی لگانی ہے, لو جی ریڑھی لے لو میرے سے. میں نے جو ہے بزنس شروع کیا, مجھے گدھے کی ضرورت ہے تاکہ میں کوئی سامان کارپیٹ وغیرہ لے کر جاؤں, یہ لو جی. مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے, یہ لو, قسطوں پہ دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں. قرض حسنہ دے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف 1/3 آف ہز ویلتھ اس سے مدینہ چل رہا تھا. مدینہ کی پوری اسٹیٹ عبد الرحمن بن عوف کی ویلتھ سے چل رہی تھی, اتنے وہ امیر تھے. اسٹیٹ کے کاموں میں لگتے تھے ان کے پیسے. دوسرا 1/3 آف دا پیسہ ان کا جاتا تھا مساکین کو, چیریٹی, ٹھیک ہے نا, اور مختلف. تیسرا انہوں نے قرض دیے ہوئے تھے لوگوں کو, قرض حسنہ. 1/3 آف ہز ویلتھ قرض تھا, لوگ آتے تھے مانگتے تھے, دے دیتے تھے. اس کے باوجود $700 بلین تھے نیٹ ورتھ جب وہ فوت ہوئے. 7 بلین ہے, 700 میں شاید تھوڑا بھول رہا ہوں, اینی وے یعنی بلینز آف ڈالرز یو کین سے. ایٹ ہز ڈیتھ بیڈ ہی واز آنر آف $1 بلین. ہاؤ کم اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اس کے باوجود اتنا پیسہ ہے مرنے سے پہلے. بہرحال اللہ نے دیا انہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ برکہ بیس لائف سٹائل کی طرف آئیں, نفع بخش کام کی طرف جائیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں کو پڑھانا کتنا نفع کا کام ہے. ٹیچنگ از اے ویری گڈ پروفیشن, ڈاکٹر از اے ویری گڈ پروفیشن, نرسنگ از اے ویری گڈ پروفیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ذہن لڑا کے بزنس کریں گے, اللہ اس پہ برکت دے گا. along with the job ضرور دے گا. کوئی آن لائن کام شروع کریں گے کیونکہ آپ آلریڈی لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے, ٹھیک ہے. تو اللہ ول ٹیک کیئر آف ادر افیئرز ان شاء اللہ تعالیٰ. ایسی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. دیکھیں وہ بہت آنیسٹی کے ساتھ جاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رشوت نہیں لیتے, اور لوگ ان کے آ کے نا کانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ بھائی تیری فیملی کیسے چلے گی, تو رشوت نہیں کھاتا, ٹھیک ہے نا, تو نے پیسہ نہیں لیا, یہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کے ماں باپ کو صحت دی ہوئی ہے. جو رشوت کھا رہا ہے اللہ معاف کرے, اس کے گھر میں کیسے کیسے مسائل ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. باقی اللہ آسانی کرے, لیکن یہ بھی تو ریئلائز کریں کہ اللہ ہیز ٹیکن کیئر آف سو مینی تھنگس بیکاز آف یور آنیسٹی. ماں باپ کو صحت دی ہوئی ہے اللہ نے, ماں باپ آپ کے سامنے ہیں, کوئی بیماری نہیں ہے انہیں بڑی, بچے آپ کے سامنے ہیں کھیل رہے ہیں. اور رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق یہ نہیں تو پھر رزق اور کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں ہے آپ کے گھر میں, یہ رزق نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ دشمن نہیں ہے آپ کا کوئی, یہ رزق نہیں تو یہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو رشوت کھاتے ہیں دشمن کتنے ہیں ان کے, کبھی آپ ذرا ان کی لائف جا کے اسٹڈی کریں, ان کے معاملات کتنے خراب ہیں, یہ بھی تو اسٹڈی کریں نا. پیسہ تو آ گیا لیکن آگے سے یہ جو مسائل آئے ہیں 10 مسائل, وہ کون دیکھے گا؟ تو برکہ بیس لائف سٹائل کی طرف آئیں, صبح کا ٹائم کیچ کریں. ہائپر سکسیسفل مین کی کیس اسٹڈی ہے کہ وہ صبح کام کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صبح جاب شروع کر دیں, 6 بجے اٹھیں اور کوئی جاب شروع کر دیں, لیکن صبح اٹھ کے بزنس پلان تو کوئی بنایا جا سکتا ہے نا. صبح اٹھ کے ایسے آئیڈیاز آتے ہیں, آپ کی سوچ ہے, اس میں 4 گھنٹے میں وہ کام ہو سکتا ہے جو 15 گھنٹے لیتا ہے. تو اسلام برن آؤٹ کو انکریج نہیں کرتا, برکہ کو انکریج کرتا ہے. پھر ایسے اذکار بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے برکت آتی ہے. بسم اللہ پڑھ کے کام کریں, برکت آئے گی. گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں, برکت آئے گی, ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ آنیسٹی سے چلیں, برکت آئے گی. تو اس پہ ریسرچ کریں, یہ میری آپ کو نصیحت ہے. آپ سب سے پہلے اسلامک برکہ لائف سٹائل کو سرچ کریں, وہ کیا ہے.
اور میں نے کچھ تو بتا دی کہ لوگوں کے نفع کا کام کرو، اس سے برکت آئے گی، وہ اذکار وہ دعائیں کرو جس سے برکت آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ ہے کہ بزنس کی طرف جاؤ، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے برکت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ صلہ رحمی کرو، اس میں برکت ہے، وغیرہ وغیرہ، سو آن اینڈ سو فورتھ.